سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جب پروگرام شروع ہو رہا ہوتا ہے، لائیو ٹرانسمیشن ہے، آپ جانتے ہیں، تو اس سے پہلے جو ٹائٹل چلتا ہے کہ قربانی ہے یہ رب کے لیے، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جو قربانی کر رہے ہوتے ہیں وہ ان تمام معاملات کے لیے نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کلیجی کھانی ہے، ہم نے فلانی چیز کھانی ہے، ہم نے فلانا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے نا، یعنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے یہ اس کا گوشت نہیں پہنچتا، اس جانور کا خون نہیں پہنچتا اس جانور کا، بلکہ تمہاری نیت پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ہم جس نیت کے ساتھ قربانی کریں گے، جس اچھی نیت کے ساتھ قربانی کریں گے، تو وہی ہماری قربانی کی نیت جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ نیت کی سچائی کے ساتھ قبولیت کے ایک راستہ دکھا دیا ہے۔ اب نیت کی سچائی جو ہے وہ آپ کو اور مجھے قائم کرنی ہے کہ ہماری نیت کی سچائی اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں کس طریقے سے اس قربانی کو بہتر اور اچھا بنانا ہے۔ اب قربانی کو بہتر اور اچھا بنانا بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہا نا کہ روزہ جو ہے، روزے کا ثواب یہ نہیں کہہ دیا کہ اتنا ملے گا اتنا، نہیں، روزے کا ثواب میں خود دوں گا، تعین نہیں کیا کتنا، ہاں جس کا جتنا انہیں ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا ہوا روزہ ہوگا اتنا ثواب دوں گا۔ اسی طرح سے قربانی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، اب رضا ہم کتنی حاصل کرتے ہیں یہ ہماری نکات تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ اب نیت ہماری جو ہے وہ کتنی صالح ہے، کتنی مضبوط ہے، کتنی پکی ہے، کتنی اچھی ہے، یہ فیصلہ تو ہم ہی کر سکتے ہیں۔ ہمارا انر ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ تو ہماری نیت اگر اچھائی ہے، اور دیکھیں یاد رکھیے گا کہ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں اگر، اور میں ایک کام نیکی کی نیت سے کر رہا ہوں، اس کے بعد اگر اس طرح کے خدشات پیدا ہونے لگیں کہ پتہ نہیں میں یہ کام کر رہا ہوں تو دوسرا یوں کر دے گا، تیسرا یوں کر دے گا، نتھنگ۔ آپ اپنی نیت کو دیکھیں، اپنے عمل کو دیکھیں۔ نیکی کرنی ہے، ہم بار بار عرض کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ نیکی کا تو یہ ہے کہ جیسی آپ کو خیال آئے کر گزریں، سوچیں نہیں۔ تو نیت کو اچھا بنانے کے لیے، نیکی کے معاملات کو لے کے آگے چلنے کے لیے میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ ایک ایسا مستند ادارہ کہ جہاں اس ادارے کو چلانے والے، اس ٹرسٹ میں شامل افراد جو ہیں وہ اس تمام کار خیر میں باقی سب سے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جو وہ لوگ جو اللہ کی نعمتیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں ہمیشہ۔ آپ اس ادارے کے تحت، جو ایک کوئی ہواؤں میں قائم ادارہ نہیں ہے، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ فارم ہاؤسز ہیں، ٹرسٹ ہے، کام ہو رہا ہے، رضاکاروں کی ٹیمیں ہیں، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی میں بات کروں، تو آپ وہاں حصہ لیجئے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کوتاہی سے بچا لے۔ ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ جانور لے کے آتے ہیں، شاید کبھی ہمارے اندر بڑائی کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ دیکھو یار میرا جانور اچھا لگ رہا ہے باقی سب کے جانور کے مقابلے میں، ہو جاتا ہے۔ اس سب سے بچنے کے لیے، وہ دکھاوا اور یہ دوسرے جو معاملات ہیں نا، ان سب سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ادارے سے کہیں کہ یہ پیسے لیجئے، ہماری طرف سے جو ہے وہ قربانی کر دیجئے، اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اور اس قربانی کا گوشت غریب غربا میں تقسیم کر دیجئے۔ وہ تقسیم ہو جائے گا، جو آپ کی نیت ہے وہ مکمل طور پہ، آپ کی نیت سچی ہے، آپ نے اپنا کام کر لیا، اس کی قبولیت ہو گئی۔ تو آپ قربانی کا جانور اگر لینا چاہتے ہیں تو گائے لیجئے، گائے میں حصے کیجئے، ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، فیملی کے حصے، اور اس کے بعد اگر باقی حصے بچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حصہ لیجئے، اہل بیت اطہار کی طرف سے، خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حصہ لیجئے، اولیاء کرام، صحابہ کرام کی طرف سے حصے لیجئے، تاکہ ہم، وہی بات ہے نا، اچھی نیت کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ کوئی کام کریں گے اور یقین کے ساتھ کریں گے، اللہ تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا یہ فرض ہے، ہم نے یہ کرنا ہے اور ہم نے یہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنا کام کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت دینے کے حوالے سے کہ آپ کا کام جو ہے وہ صرف لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانا ہے، آپ کو نگران نہیں بنایا ان کا، آپ ان کے لیے نہ روئیں، آپ اپنا فریضہ اپنا کام کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ اپنی نیکی کریں، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں نا، اپنی نیکی کریں، اپنی نیت کو صالح رکھیں، اچھا رکھیں، اپنا کام کر لیں۔ تو یہی ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں،
ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کس یقین کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس یقین اس نیت کے ساتھ آپ اپنا کام کیجئے. 1,26,000 روپے میں آپ کو ایک بڑا جانور یعنی ایک گائے مل جاتی ہے. اس کی قربانی کیجئے 7 حصوں کے ساتھ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ گائے میں ایک حصہ لیں تو 18,000 روپیہ جو ہے اس کی ادائیگی کر دیجئے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بکرا لیں تو 32,000 روپے میں بکرا نہیں ملتا. ایک بکرے کی قربانی آپ کی طرف سے 2 دانت کی بکری کی قربانی 32,000 روپے میں ہوتی ہے. آپ ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں. اگر کال کرتے ہیں ہمیں کال کیجئے، پروگرام میں کر لیجئے. آپ کال کرتے ہیں ہمارے جو ہے وہ ہاٹ لائن پہ کر لیجئے، ہمارے لوکل نمبرز پہ کر لیجئے. آپ ہمارے نمائندوں سے بات کر لیجئے. آن لائن پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیلی فون نمبرز بھی سامنے موجود ہیں، بینک اکاؤنٹ نمبر بھی موجود ہیں، ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس بھی موجود ہے. آپ آن لائن بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں. اور آپ یہ بھی یقین رکھیے گا کہ جب یہ قربانی ہوتی ہے تو اس قربانی کی لائیو ٹرانسمیشن بھی دکھائی جاتی ہے، اس کی ریکارڈنگ بھی دکھائی جاتی ہے. وہاں ایک بڑے پیمانے پہ ارینجمنٹ ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں جانور ہوتا، لاکھوں ہزاروں لاکھوں جانور ہوتا ہے. اور وہاں پر ہمارے مفتیان کرام اولیاء اپنے ہمارے جو ادارے کے مختلف لوگ ہیں وہ علماء کرام موجود ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ لسٹیں لے کر موجود ہوتے ہیں. اگر آپ نے ایک جانور ہے اور اس جانور میں 7 حصے بتائیں اس نام سے تو وہاں اعلان کیا جاتا ہے، پھر باقاعدہ اس جانور کی قربانی کی جاتی ہے ان لوگوں کے ناموں سے. تو یہ تمام ڈیٹیلز موجود ہوتی ہے. آپ اپنا نمائندہ بھیجنا چاہتے ہیں آپ اپنے نمائندے کو وہاں پر بھیجیے. آپ اس میں سے کچھ گوشت سے کچھ حصہ لینا چاہتے ہیں اپنے لیے تو وہ بھی آپ کے لیے ارینجمنٹ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں سب تقسیم کر دیا جائے. آپ اس عمل کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے. ہم آپ کے اسکرین پر تو ٹیلی ویژن کی دکھاتے رہتے ہیں لیکن آپ وہاں پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں تک کس طرح سے. ہمارے آپ کے لیے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب گوشت کے حصے کرتے ہیں تو گھر میں قربانی جو ہوتی ہے تو ہمارے لیے وہ جو غریب غربا والا جو ایک فیکٹر آتا ہے تو وہ ہم نہیں تلاش کر پاتے. ہم اپنے محلے والوں کو، رشتہ داروں کو اور اپنے لیے تو رکھ لیتے ہیں لیکن وہ جو تیسرا حصہ جو غریب غربا کا ہے تو ہمارے پاس پروفیشنلز آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان میں سے بعض لوگ ٹرالی لے کے آتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ ٹھیلے لے کر آتے ہیں، بعض لوگ بورے لے کر آتے ہیں، بھرتے ہیں، پھر ان کی پوریاں بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد پلوں کے نیچے سڑکوں کنارے کھڑے ہو کر ان کو بیچ رہے ہوتے ہیں. تو ہم عام طور پہ ان لوگوں کو نہیں شناخت کر پاتے، ہم ان لوگوں کو نہیں ڈھونڈ پاتے جو اصل میں ضرورت مند ہیں. اور وہ ضرورت مند لوگ جو ہیں وہ آ کر مانگتے نہیں ہیں آپ سے سفید پوش لوگ. یہ بات ہم نے مختلف حوالوں سے آپ سے کی ہے. آپ نے ہماری فوٹیجز میں دیکھا کہ ہمارے رضاکار گھروں پہ جا کر پہنچا کر آتے ہیں. جب وہ گھروں پہ جا کر وہ تھیلے پہنچا کر آتے ہیں تو ان گھروں سے جو ہماری مائیں بہنیں نکلتی ہیں وہ لے کر اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں ان کا شکریہ ادا کر کے دعائیں دیتی ہوئی. اور وہ سفید پوش لوگ مانگتے نہیں ان کو پہنچا دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر بھی وہ لوگ جو سارے آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس اصل میں بہت ساری ایسی ابھی آپ کے سامنے فوٹیجز ہیں جو گھروں تک پہنچا رہے ہیں. پیچھے گاڑیاں بھری کھڑی ہوتی ہیں اور مختلف رضاکار گھروں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں اور یہ ان گھروں میں لے کر جا رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کو اپنی عافیت میں رکھے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہیں جا کے اللہ نہ کرے مانگنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ سفید پوش لوگ ہیں اور یہ آپ کے ہماری طرح کے لوگ ہیں. اور ان کا یہ ہے کہ ان کو گوشت کی ضرورت ہوتی ہے. بچے ہیں، خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں، ان کو ان کے گھروں پہ جا کر جو آتے ہیں ان کو وہاں پر پہنچایا جاتا ہے. تو شناخت کرنا، تلاش کرنا یہ ادارے کا کام ہے. ہمارے ادارے کے پاس لسٹیں بنی ہوئی ہیں ان فیملیز کی جو ضرورت مند ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ راشن وغیرہ بھی فراہم کیا جاتا ہے. پھر دیکھیں ادارے میں مختلف طریقوں سے جہاں گوشت لینے لوگ آ رہے ہیں وہاں کھانا بھی تیار کیا جاتا ہے جو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. وہ مختلف وقتوں میں پہنچایا جاتا ہے. قربانی کے موقع پر خاص طور پر اہتمام ہوتا ہے. تو بہرحال حصہ لیجئے، نیکی کا کام ہے. فون کیجئے اور فون کرنے کے بعد آپ بتائیے کہ آپ ایک گائے لینا چاہتے ہیں 7 حصوں کے ساتھ، آپ ایک حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. 1,26,000 کی گائے ہے، 18,000 روپے میں آپ کا ایک حصہ پڑتا ہے. یا پھر آپ 32,000 روپے میں اپنی طرف سے ایک 2 دانت کا بکرا قربان کرنا چاہتے ہیں. میرے ساتھ تشریف فرما. میں تعارف کروا چکا ہوں اس سے پہلے بھی. میرے بہت ہی محترم علامہ اصغر میر صاحب، محترم رانا اشفاق رسول خان صاحب اور ہمارے علی شبیر موجود ہیں. علی ایک کلام آپ سے سنیں گے، ارشاد جی. ابھی کچھ روز قبل میرا ایک کلام میرے آفیشیل یوٹیوب چینل سے ریلیز ہوا ہے. اچھا، اور لوگ بہت پسند کر رہے ہیں. میں اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. بالکل ارشاد. کون سمجھے گا یہاں
درد ہمارے سارے، آؤ طیبہ کو چلیں، درد کے مارے سارے، کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے۔ کیا کہوں اے میرے لجپال کہ جی جانتا ہے، کیا کہوں اے میرے لجپال کہ جی جانتا ہے، کیسے دوری میں شب و روز گزارے سارے، آؤ طیبہ کو چلیں، درد کے مارے سارے، کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے۔ ایک نظر گنبد خضرا پہ پڑی اور یکسر، ایک نظر گنبد خضرا پہ پڑی اور یکسر، بھولتے ہی گئے دنیا کے نظارے سارے، آؤ طیبہ کو چلیں، درد کے مارے سارے، کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے۔ ہم نے اصحاب سے حسان یہ کہنا سیکھا، ہم نے اصحاب سے حسان یہ کہنا سیکھا، تجھ پہ قربان ہو ہم اور ہمارے سارے، تجھ پہ قربان ہو ہم اور ہمارے سارے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی ہم نے بھی عرض کیا اور اس سے پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈے دو بکرے قربان کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے، تو ہم جو ایک بات کہتے ہیں اور کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیجئے، ایک حصہ ڈالیے یا ایک جانور لے کے کیجئے، یا پھر جو ہے آپ اہل بیت اطہار کی طرف سے یا خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا اولیاء کرام کی طرف سے، اولیاء اعظام کی طرف سے وغیرہ،
تو کیا یہ قربانی قبول ہو جاتی ہے اگر اس طرح سے کی جائے کسی کی طرف سے؟ شاہد بھائی سب سے پہلے تو دیکھیں آپ پہ جو واجب ہے وہ تو آپ نے کرنا ہے، وہ تو کرنا ہے واجب۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے نا دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں نبی کا کلمہ ملا، ہمیں ایسے نبی ملے، ان کا احسان ہے بلا شبہ، بے شک ان کا احسان ہے کہ ہمیں اپنی امتی میں رکھا، امتی پیدا کیا، امتی رکھا، تو یہ ان کا احسان ہے۔ تو دیکھیں جب آپ اپنی قربانی کر رہے ہیں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی واجب کو ادا نہیں کیا اور واجب ادا کرنے کے بجائے آپ یہ کہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ میں قربانی کرتا ہوں، تو دیکھیں یہ بے شک عمل اچھا ہے، لیکن بہتر عمل یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے فرائض جو واجب ہے وہ واجب کو ادا کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ اگر آپ نے قربانی کی تو وہ نفلی قربانی ہوگا، اس کے ثواب کے مستحق آپ ہوں گے، آپ کی قربانی قبول بھی ہوگی، اس سے آپ کو اور محبت کے اظہار بھی ہوگا، آپ کو عشق کا ادا۔ دیکھیں جب میرے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امتی کا خیال رکھا، امتی کے نام پر قربانی کی اپنے نام کے ساتھ، تو ویسے ہی دیکھیں سب سے پہلے جب آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قربانی اپنی اور امتی اور آپ نے آل کے حوالے سے کیا، تو اس کے بعد سب سے پہلے جو قربانی کا معاملہ آیا مولا علی نے، ان سے تو انہوں نے جب قربانی کی تو انہوں نے پہلے اپنے نام پہ کی، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے علی آپ نے ایسا، علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے آپ نے ایسا عمل کیوں کیا؟ تو کہا سرکار نے ہمیشہ ایک اپنے نام پر امتی یا آل کے نام پہ کیا، تو میں وہ طرز عمل کر رہا ہوں، ایک اپنے نام پر، ایک میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ۔ تو جب آپ اپنے نام پہ قربانی، دیکھیں ہمیں آقا کا احسان ہے کہ ہمیں اس امتی میں پیدا کیا، تو آپ اگر اپنی ایک قربانی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ لازم میں یہ کہوں گا، یہ حقیقت، یہ عشق کا آپ کے عشق کا ایک اظہار ہے، آپ کے عشق کا ایک تمدن ہے، آپ کے عشق کی ایک نثار کا طریقہ ہے کہ آپ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ اپنے آقا سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں، جن کی وجہ کر یہ تمام چیزیں ملی۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ گوشت کے حوالے سے، یہ طہارت اور پاکی حکمت کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے، اس میں گفتگو شاید میں تھوڑی سی کروں آپ سرکار کے اس عشق کے حوالے سے ہی، اس محبت کے حوالے سے ہی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھیں زندگی کو، اگر انسان اپنی زندگی کو بہتر گزارنا ہو، زندگی کو صحتیاب، خوشگوار اور بہتر گزارنا ہو، تو خدا کی قسم نبی کی سنت پہ عمل کریں۔ کیا بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت رسول اللہ پہ عمل کریں، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی زندگی، آپ کی دنیا سنور جائے گی، اور اللہ کے فرض کو ادا کریں تو آپ کی آخرت سنور جائے گی، بلا شبہ آپ کی آخرت کو اگر، کیونکہ جتنی بھی عمل ہمارے فرائض ہیں وہ سب کا معاملہ آخرت سے ہے، اور آخرت جو ہے وہ الحمدللہ وہ جو معاملہ ہے وہ آپ کی نیت ہے، اور نیت چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن آپ کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت انسانوں سے چھپی ہوتی ہے، اللہ سے نہیں، ہاں ہم سب سے، وہ نیت صرف رب دیکھتا ہے، اور وہ وہی قبول کرنے والا ہے، اصل میں نیت ہی تو ہے، اور وہ کل پتہ چلے گا کہ آپ کی نمازیں، آپ کی عبادت، آپ کی قربانی، آپ کا روزہ، آپ کا زکوٰۃ، آپ کے جتنے بھی فرائض ہیں، جتنے بھی واجبات ہیں، ان سب کا معاملہ کل ہے آخرت کا۔ لیکن اگر آپ نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پہ عمل کیا، اور جس سنت کو عمل کریں گے، یقین مانیں اس کو آپ کو ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا، اس کے لیے بہتری عطا فرمائے گا۔ جیسے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے اگر آپ نے ہاتھ دھو لیا تو آپ بیماریوں سے بچ گئے، کھانا کھانے کے بعد اگر آپ نے ہاتھ کسی نرم چیزوں میں پوچھ لیا تو آپ جو ہے دوسری وہ جو جرمز کا معاملہ ہے وہ دوسری سر اس حوالے سے یہ بھی حکم ہے کہ کھانا کھانے کے بعد آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو پاگل پن سے آپ کو نجات ملتی ہے، ایسے جی بالکل لوگوں کو اگر پتہ چل جائے نا کہ حکمتوں کے ساتھ ساتھ کیا کیا تعلیم ہے، جی ایسے ہی یہ ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے جی کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوگے تو ذہنی حالت صحیح رہے گی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، دیکھیں اب جیسے کہ گوشت کے معاملات ہیں، جیسے ابھی بتایا نا کہ آپ فریج میں اگر گوشت کو رکھتے ہیں، تو یہ حقیقت بتاؤں کہ دیکھیں اکثر ہم جو جانور گوشت لیتے ہیں عام زندگی میں اس سے قصائی سے، تو ہم بڑے دیکھ بھال کے رہتے ہیں یار ابھی ذبح ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کیونکہ اس کے اندر پانی نہ ہو، مین وجہ ہوتا ہے کہ یار اس کے اندر کوئی پانی کا کوئی مدار ہے، تو لیکن اگر آپ فریج میں رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس گوشت کے اندر پانی جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، وہ صحت کے لیے آپ کے، دیکھیں ہمارا جو مین جو تعلق ہے نا وہ حلال کا، مین جو حلال کا تعلق ہے نا وہ ہے خون کا،
آپ نے جب نہر کر رہے ہوتے ہیں تو پوری جسم کی پوری باڈی کا جو بلڈ ہوتا ہے نا وہ اس کے نہر سے اس کے ذبح سے وہ جو بلڈ پورا نکل جانا وہ ہمارے لیے گوشت کا پاک ہو جانا ہو جاتا ہے اور اس بلڈ کا کہیں پہ ہو جانا وہ ہمارے صحت کے لیے نقصان دہ کا ہونا یہ نبی کی اس سنت کے لیے دیکھیں دین میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو میڈیکل سائنس آج ثابت کر رہی ہے وہی حکمتوں کی بات ہو رہی ہے یہ حکم ہوا ہے کہ جب جانور کو آپ ذبح کریں قربانی کے وقت تو چھری اتنی تیز ہونی چاہیے کہ تینوں شریانے ایک جھٹکے میں کٹ جائے بالکل یعنی ایک جھٹکا نہیں کہنا چاہیے اس کو ایک ہی دفعہ میں کٹ جائے بالکل یہ نہ ہو کہ آپ نے آدھا کاٹا اور پھر اس کے بعد اللہ معاف کرے نوک سے وہ تو بہت بالکل منع ہے اذیت ہے اگر قصائی بھی ایسا کرے آپ اس کو منع کریں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو موتیں نہیں دو جی دو موتیں نہیں دو اچھا اب وہ جو ہو گیا آپ سے ہی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے دو موتوں میں جب وہ سارا خون بہہ جاتا ہے تو خون بہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے بیماریاں ساری کی ساری اس میں سے نکال یہ ہماری وہ جو ذبح نہیں ہوتا ہاں ہمیں ذبح کرنے کو کہا گیا ہے نا نہیں وہ جو دوسرے طریقوں سے مارے جاتے ہیں جانور جو ہمارے یہاں مسلمانوں میں تو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کے ذبح کیا جاتا ہے وہ جو ہیں ان کا خون جسم سے نہیں نکلتا ان کے اندر بیماریاں رہ جاتی وہ کٹ کرتے ہیں بس ان کے اندر بیماریاں رہ جاتی جی ایسا ہی جی تو آپ صحیح فرما رہے ہیں یہ دیکھیں نا حکم کیا یہ نبی کی سنت ہے نا دیکھیں اس سنت پہ عمل کیا نا ہم یہ ذبح کرنا نبی کی ہماری سنت ہے نا سنت ہم ادا کر رہے ہیں نا سنت ابراہیم تو یہ سنت ہماری جو ہے وہ ہماری ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہے ہماری زندگی کو سنوارتی ہے ہمارے اخلاص کو ہماری جمع ہوا خون منع کیا ہے جی جی بالکل اور جو آپ شریانے کاٹ کے نہیں مارتے ہیں اس کا خون ان کے اندر جم جاتا ہے رانا صاحب جیسے دیکھیں خون جب بھی ہوتا ہے نا کبھی بھی چوٹ لگتی ہے جسم پر تو چوٹ لگنے پہ یہ ہوتا ہے کہ بلڈ جو ہے اس میں پلیٹلیٹس ٹوٹ جاتے ہیں ایک پروسیجر ہوتا ہے اس میں تھرامبوکائنیز نکلتا ہے وہ ایک اور انزائم کے ساتھ وہ کرتا ہے ریئیکٹ کرتا ہے اور وہ جو ہے تھرامبوکائنیز جو ہے پروتھرامبین میں کنورٹ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ایک اور انزائم کے ساتھ فبرین بن جاتا ہے فبرین وہ کلاڈ ہوتا ہے قدرت کا نظام ہے جو زخم ہوتا ہے اس کے منہ پر کلاؤڈ بن جاتا ہے ایک جھلی بن جاتی ہے جو بہتے ہوئے خون کو روک دیتا ہے اللہ کا نظام دیکھیں بہتے ہوئے خون کو روک دیتا ہے اب وہ بہتے ہوئے خون کو جو روک دیتا ہے کلاؤڈ اب اگر آپ کے جسم پر چوٹ لگی کھال نہیں پھٹی تو ریئیکشن سارے وہی ہوں گے خون جم جائے گا فبرین بن جائے گی کلاؤڈ بن جائے گا وہ کھال کے اندر نیل کی شکل میں بن جائے گا وہ جو نیل نظر آتا ہے وہ بھی جمع خون ہوتا ہے وہ خراب وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے اللہ معاف کرے کسی شخص کو برین ہیمریج ہوتا ہے خون کے کلاڈ بن گئے ہیں دماغ میں تو وہ وہی ہوتا ہے وہ باہر نہیں نکلے یا تو یہ نکل جاتے ہیں نہیں نکلے تو وہ بن گئے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے آمین تو آپ وہی بتا رہے ہیں ہم تو قربانی کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ وہ خون جم جاتا تھا میں آپ سے رانا صاحب پوچھتا ہوں بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں رانا صاحب اصل میں یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ قربانی کے وقت غریب لوگوں کو ڈھونڈنا ان تک گوشت پہنچانا کیسے پہنچاتے ہیں آپ اپنا تجربہ بتائیے کہ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے تو شاہد میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں ارشاد کہ ہمارے جتنے بھی عمل ہیں وہ مادر پدر آزاد نہیں ہیں بلا شبہ ہم مسلمان ہیں بلا شبہ اور مسلمانوں پر بہت سارے فرائض کی ادائیگی نہیں آپ نے مادر پدر آزاد نہیں کا جو لفظ استعمال کیا ہم میں حد بتائی گئی ہے وہی مقصد وہی ہے کہ اور ہم مسلمان اس لیے کہ ہماری حد ہے حد ہے جی میں اسی حد کی طرف آ رہا تھا کہ ہمیں جو عمل کرنے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی روشنی میں کرنے ہیں بلا شبہ جب تک ہم یہ سلسلہ نہیں اپنائیں گے اس وقت تک آپ کے تشک بھی باقی رہ جائے صحیح میرا عمل آپ کا عمل اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں بلا شبہ لیکن ہم جب کسی کو ترکین کرتے ہیں یا کسی کو بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یا آج کل کے ماڈرن زمانے میں بہت ساری روایت چل رہی ہیں کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی جمع کر لو یہ کر لو ماڈرن نہیں یہ کہیں کہ گمراہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں ہم کلیئر بات کریں گے نہیں ماڈرن بھی ہے سر بات نہیں سر یہ ماڈرنزم نہیں ہے یہ گمراہی ہے گمراہی تو ہے وہ تو ہے ہی کسی کو بھی اس کے عقیدے سے اس کے دین سے گمراہ کرنا اس سے ہٹ کر کوئی بات کرنا سب کو یہ کہتا ہوں جب بھی کوئی موقع ملتا ہے کہ گمراہی میں پہلے تو مبتلا نہ ہوں ہم لوگ اللہ تعالیٰ اور ہم پابند ہیں
بہت ساری چیزوں کے ہمیں مکمل آزادیاں نہیں ہیں. جو کام ہمیں کہے گئے ہیں وہ ویسے ہی ہوں گے تبھی قبول ہوگا. صحیح بات ہے. تو ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ایک اور بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو عمل خواجہ غریب نواز کر رہا ہے, ماشاء اللہ. جی ہاں. یہ جو ریٹس آپ نے بتائے ہیں, یہ ایسا لگتا ہے جیسے کتابی معاملہ ہے, کوئی مسئلہ ایسا لگتا ہے کہ 10 سال کہاں پرانے ہیں. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. تو میں ناظرین سے گزارش کروں گا. اچھا, اس کی وجہ میں آپ ناظرین سے گزارش کیجیے, وجہ میں بتا دیتا ہوں. اصل میں یہ جانور خود لا کے پالے جاتے ہیں, میں تو اسی طرح اس لیے یہ سستے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ بتا رہا جی ہاں, تھا جی ہاں. کہ ناظرین کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائیو, فی زمانہ منڈی چلے جاؤ, کہاں چلے جاؤ, جدھر بھاگ دور کر لو, بہت مشکلات ہیں. اس لیے آپ کو ایک موقع ملتا ہے صاف ستھرے ماحول میں, اور سب سے بات چونکہ اللہ کو دینی ہے, نیت آپ کی قربانی کرنے کی, آسان طریقہ ہے, صحیح حقداروں تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا عمل پورا ہوگا اور آپ کو اطمینان ہوگا. اور شاہ صاحب نے کہا جس کو دیکھنا ہے وہ چلا جائے, جس کو وہاں سے لینا ہے لے بھی لے. اتنی آزادی عام طور پہ نہیں ملتی. پہلی بات یہی بتا. اچھا دوسری بات, ہاں فرمائیے. آپ نے جو پہلے میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں. جی جی. ناظرین کرام, ٹیلی فون کالز پہ, لوکل نمبرز پہ ہمارے بہت سارے ناظرین جو ہے وہ کال کرتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں نا کہ وہ ٹیلی فون کا وہ طریقہ کار نہیں رہا, آئی ایس سی ڈی کال کرنے کا یا ٹیلی فون. ہم تو اپلیکیشنز استعمال کرتے ہیں نا, تو پروگرام میں کال کرنے کے لیے یا ویسے کال کرنے کے لیے اب لوگ جو ہے اپلیکیشنز کے علاوہ کرتے تو لوکل کال ہی کرتے ہیں. ہمارے پاس کالز آتی ہیں, لوگ بکنگ کراتے ہیں, اور جو ڈونیشن تو نہیں, قربانی کے لیے جو ہے وہ سب کچھ مراحل طے کرتے ہیں. ابھی ذیشان کریم صاحب نے پنجاب سے ایک حصہ جو کیا ہے, ابھی جسٹ مجھے کان میں بتایا گیا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی قربانی کو قبول کرے. اور رانا صاحب, آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, پھر آپ اپنی بات جو دوسری بات آپ بتانا چاہ رہے ہیں وہ جاری رکھیے گا. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جانور کیونکہ خود خرید کے پالے جاتے ہیں اس لیے سستے پڑتے ہیں, اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان پہ پروفٹ نہیں کمایا جاتا. مین چیز وہی. ایک آدمی اگر 32,000 روپے کا جانور ہے اور وہ تیار ہوتا ہے اور وہ جا کر 60-70 ہزار کا بیچتا ہے, وہ یقیناً پروفٹ کماتا ہے, ٹرانسپورٹیشن شامل کرتا ہے, منڈی کے چارجز دیتا ہے, ٹیکسز دیتا ہے, تو وہ 60-70-80 ہزار کا ہو جاتا ہے. تو یہ کیونکہ پروفٹ نہیں کمایا جاتا, خود پالے جاتے ہیں, تو آپ کو سستے ملتے ہیں. فرمائیے. وہی سستے کا فائدہ اٹھانا چاہیے. جی ہاں, جی. اچھی چیز, سستے داموں اور فرائض کی ادائیگی. جی ہاں. تو یہ عمل آپ کی طرف سے بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے, قبول فرمائے. آمین. آپ نے فرمایا کہ گوشت کی تقسیم کا سلسلہ کیا ہے. جی جی. گوشت میں غریب لوگوں کیا میں اس کا غریب بھی, اب دیکھیں غریبوں کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کا حصہ بھی دیکھیں. نہیں میرا میں وہ تو دیکھیں رشتہ دار ماشاءاللہ بہت ہوتے ہیں, پڑوسی بہت ہوتے ہیں, اپنے لیے رکھ لے. اصل چیز ہمارے یہاں جو اصل مسئلہ ہو گیا ہے نا اس وقت, وہ غریب لوگوں کو ڈھونڈنا. یہ آپ اتنے پروفیشنل ہیں. جی جی, غریب لوگوں کی بات کروں. جی, ہمارے تجربے میں یہ باتیں بہت زیادہ آئی جب اللہ تعالیٰ نے جب موقع دیا کہ بہت سے علاقے اب تک آپ کے ذریعے پہنچ جائیں گے. ماشاءاللہ آپ کی ترغیب ہو رہی ہے. یہ ہم آج سے 10-15-20 سال پرانی بات بتا رہے ہیں کہ میں ایسے علاقوں میں بھی گیا جہاں گوشت سال میں ایک دفعہ پکتا ہے, اور وہ وہی دن ہوتا ہے جب کوئی ان کے یہاں مہمان آ جاتا ہے, کو بہت بڑی دعوت ہوتی ہے. سر یہ تو گزشتہ چند سالوں میں ایسا تھا نا, اب تو معاملات اس سے بھی ذرا خراب ہیں. جی ہاں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ مستحقین کی تحقیق ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, اور نتیجتاً سارا پھر ہم اپنے پاس ہی کہتے ہیں یا کون جائے گا. اچھے لوگ بھی تھے. میں نے یہ عمل کیا ہے کہ میں نے دوستوں سے, میں تو ظاہر میری تو ایک قربانی ہوتی ہے, ایک مثال ہے اپنے زمانے میں جوانی کی بات. ہم نے شاہد صاحب جیسے مخیر حضرات کو پکڑا کہ بھائی آپ گوشت بانٹتے ہو. بالکل بانٹتے ہیں. کس کو دیتے ہو؟ یار جو آ جاتے لے جاتے. نہیں یار, یہ جو عمل اب شروع ہوا ہے نا, یہ تھیلیاں بنائیے, گاڑی میں رکھیے, چلتے ہیں. یہ آج جہاں بیریئر ٹاؤن بنا ہو, جہاں یہ دیہات تھے ہمارے, جھگیاں تھے, گھر تھے, غریب گوٹھوں, میں وہاں جا کے گوٹھوں میں تقسیم کیا کرتا. تو یہ تحقیق کے ساتھ ساتھ مستحق کی تلاش اور مستحق تک پہنچ جانا, یہ ایک الگ ثواب ہے. قربانی کا گوشت آپ نے دینا ہے وہ الگ جگہ, لیکن اگر آپ نے تحقیق کر کے ضرورت مند تک پہنچا دیا, یہ اس کا ایک الگ سے اجر ہے, اور اس کا لذت بھی اور ہے. سچی بات تو آپ تو سب کچھ کرتے ہیں, آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے. ان تک جو انہوں نے سال میں ایک دفعہ ہی کھانا ہے یا زیادہ 2-4 دن کھا لیں گے بیچارے, ان تک پہنچانا ہم سب کا اولین فرض ہے.
खुशकिस्मत है लोग जिनको ये मौके मैसर है। सही। ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट मौजूद है, आप चाहें तो अपना तस्कीन कर सकते हैं, दीन की तस्कीन भी रहती है और आपको ये तगो-दो भी नहीं करनी पड़ती। वाह वाह सही बात है। अच्छा, तगो-दो के हवाले से मैं एक बात अर्ज़ करूँ, बल्कि हम नाज़रीन से भी शेयर करते हैं कि हमारे यहाँ इस वक्त पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक तो सीजनल हमारे यहाँ गदागर बहुत आ जाए, मैं फ़कीर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा उनके लिए, गदागर प्रोफेशनल जो हैं सीजनल और प्रोफेशनल बहुत आ जाते हैं, लाखों करोड़ों आ जाते हैं, बड़े शहरों में करोड़ों आ जाते हैं। अब मसला ये है कि मैं सिर्फ कराची की बात नहीं करूँ, बड़े शहरों के करोड़ों करें, एक शहर में करोड़ नहीं होते हैं। तो अब ये होता है कि वो लोग जो हैं वो ठेकेदारों के ज़रिए आते हैं और आने के बाद हमसे जो है वो आम हालात में भी आप जाएं, कहीं खाना खाने जाते हैं तो आप जैसे ही बैठेंगे खाना वो ला के रखेगा, एकदम आकर एक आदमी इधर खड़ा हो जाएगा, एक खातून इधर खड़ी हो जाएगी और अब आप खा नहीं सकते जब तक, अच्छा आपने उनको दे दिया तो उनके बाद फिर दूसरे आ जाएंगे, अब आप खाना नहीं खा सकते। ये एक रूटीन हो गया है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है ना, आप कहीं गाड़ी रोक दीजिए, टक 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 टक, ये तो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। आप इशारा भी करते हैं फिर भी टक 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 टक। अब सिक्योरिटी का मसला ऐसा है कि आप कर भी तो डांट भी नीचे भी नहीं उतार सकते और वो टक 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 इशारा कर दो, उसे नहीं जाना है। किसी को नॉक करना बिला वजह, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कोई और बात है, वो अब टक 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 उसे आपको डिस्टर्ब करना है, नहीं दोगे तो मुझे नहीं जाना है, और उसको दे दिए तो दूसरे आना है, तीसरे ने आना है, चौथी ने आना है। ऐसे ही सर बिल्कुल ऐसे। हम प्रोफेशनल्स की हौसला अफजाई करते हैं, ये हमारा कसूर है। हम प्रोफेशनल्स की हौसला अफजाई करना छोड़ दें। हम तहिया कर लें, ये बात कई दफ़ा होगी, तहिया कर लें कि हमने महीने में अगर हम 500 रुपये खैरात कर देते हैं, इन प्रोफेशनल्स के हाथ में दे देते हैं, जिनको जितनी देते हैं वो उतने बढ़ जाते हैं और उतना ज़्यादा मांगना शुरू करते हैं, उतनी उनकी हौसला अफजाई होती है। हम 500 रुपये महीने का एक किसी भी इदारे को जाके दे के और रसीद कटवा के ले आएँ, जारिया हो गया। वाह, ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल सही। हम ऐसा इसके प्लेटफार्म से, ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफार्म से इतने वेलफेयर के काम कर रहे हैं, इतने कर रहे हैं, और वो मौजूद हैं, नज़र आते हैं, दिखते हैं, और हम दावत देते हैं कि हमारे साथ चलो, हमें तो अच्छा लगता है कि 1 से 2 हो जाने वाली बात है। ऐसा ही आप जाके अपने हाथ से काम करें ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट के तहत, आपको भी अच्छा लगेगा। रज़ाकार किसको कहते हैं? वो उसको कहते हैं जो बिला मुआवजा चल काम कर रहा होता है। शायद इसके बारे में हदीस भी है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया ना कि नेकी के काम के लिए आप जब निकलना शुरू हो जाते हो तो हर कदम पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें नेकी अता फरमाता है। और जितने आप दूर जा रहे हो, आप समझ जाओ कि नेकी करना तो आप ऐसे ही कि दरवाज़ा खोला किसी को दे दिया, वो नेकी हो गई। लेकिन जब आप उस नेकी के लिए आपने आगे बढ़ना शुरू हो गए, यानी कि आप जितनी दूर जा रहे हो तो उस नेकी का सवाब तो मिल रहा है, फिर हर कदम का भी सवाब आपको मिल रहा है। तो अभी जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप इन प्रोफेशनल गदागर्स में, हम जो मैंने आपसे भी सवाल किया कि कैसे शनाख्त करते हैं वो गरीब गुरबा का, तो गरीब गुरबा तो बेचारे अपनी आबादियों में बैठे हुए अपने घरों में, क्योंकि सड़कों पर ये पेशेवर गदागर जो हैं वो किसी ज़रूरतमंद को आने भी नहीं देते, मारते लड़ते, आने भी नहीं देते। इनके ख़रीदे हुए अड्डे हैं कि जी ये मेरी जगह है, ये इसकी जगह है, ये उसका सिग्नल, ये उसका, बदमाश इनके पीछे हैं, नहीं आने देंगे, तो इनकी हौसला अफजाई नहीं करनी है। गरीब लोग, ज़रूरतमंद लोग, सफ़ेद पोश लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, वो सवाल नहीं कर सकते, वो सवाल नहीं कर सकते, उनको सवाल भी करने नहीं दिया जाता। इसलिए सड़कों पर पैसे तकसीम करने की बजाय, सड़कों पर वसाइल तकसीम करने की बजाय हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी, इरादा कर लीजिए कि हम रोज़ाना नहीं बल्कि महीने में एक मरतबा इतनी रकम जो है ये फ़लाही इदारे को डोनेट करेंगे नेकी के कामों के लिए। फिर वही वाली बात है कि आपकी नीयत है, मेरी नीयत है, हम अपनी नीयत के साथ एक काम कर देते हैं कि ये हमारी नीयत है, हमने ये कर दिया, अल्लाह ताला उसका अजर अता फरमा देता है। लेकिन अगर दूसरों पे उंगलियां उठाना शुरू कर दें, दूसरों की नीयतों पे शुबा करना शुरू कर दें, दूसरों के बारे में तो सोचना शुरू कर दें, तो फिर कभी भी इंसान नेकी नहीं कर सकता। लेकिन प्रोफेशनल गदागर्स को देने से कहीं बेहतर है कि आप ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट जैसे इदारों के साथ मिलकर ख़ुद चलें, प्रोजेक्ट में जाके काम करके आएँ। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिन फैमिलीज़ को जो असल में ज़रूरतमंद हैं वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, बाज़ जगह बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, वो अपने घरों में बैठे हुए हैं और उनके घरों में, जैसे हम आपको गोश्त की वीडियोस दिखा रहे थे, उनके घरों में जाकर उनको दे के आया जाता है और वो मांगते नहीं हैं, वो खामोशी के साथ लेकर अपने घर में चले जाते हैं। राशन के उनके जो है राशन पॉइंट्स हमारे हैं, उन पर उनके लिए माहाना राशन का एहतमाम किया जाता है।
مختلف علاقوں میں جا کے دواؤں کی تقسیم کی جاتی ہے، ان کے لیے میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں. کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خشک سالی ہو جاتی ہے، پانی میسر نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں کہ آپ نے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت تھر سمیت کتنے علاقوں میں ہم نے اور آپ نے مل کر ہینڈ پمپس لگوائے ہیں، واٹر ویلس لگوائے ہیں، آر او پلانٹس لگوائے ہیں. تو یہ کام جو ہے یہ سوچیے کہ جن علاقوں میں پانی دستیاب نہیں ہے وہاں واٹر ویلز یا آر او پلانٹس لگا دیے گئے اور سالہ سال تک لوگ کتنی دعائیں دیتے رہتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں ایک سچے دین کے ساتھ سچائی کا راستہ بھی دکھایا ہے. لہٰذا ان جھوٹے لوگوں سے بچ جائیے کہ جو سڑکوں پر بیرو بھر کر اور کھڑے ہو جاتے ہیں. میں ایک بات اور عرض کروں سر جی بالکل، کہ میں نے شاید پہلے بھی پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ ایک بڑے میاں ہیں جو اس طرح جھکے ہوئے نا تسبیح پکڑے لکڑی پکڑے پیٹرول پمپس کے باہر جو نکلنے کا راستہ ہوتا ہے وہاں وہ 6-8 گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں. صحیح ایسا ہی. آپ کتنے گھنٹے کھڑے ہو سکتے ہیں سر وہاں پر اس حالت میں؟ 2 گھنٹے کھڑے ہو جائیں گے. بڑے طاقتور ہیں وہ 6-8 گھنٹے اور رات کو 2 بجے بھی کھڑے ہوتے ہیں. آپ ان کو 100 روپے دے جائیے گا، بھوکے آدمی کو 100 روپے اول تو کوئی یہ کہے میں 4 دن سے بھوکا ہوں، جگہ جگہ تو کھانا کھلایا جا رہا ہے، تم بھوکے کیوں؟ یہی بات. واہ واہ. آپ 100 روپے دیں، 500 روپے دے دیں، 1000 دے دیں، وہ گھر نہیں جائیں گے. ان کو تو وہاں اور کل بھی کھڑے ہوں گے، پرسوں بھی کھڑے ہوں گے، اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں نا سر. ایسا ہی. تو میں اکثر سوچتا ہوں یار یہ آدمی اتنے گھنٹے کیسے کھڑا ہو جاتا ہے؟ ہم اتنے گھنٹے اس طرح نہیں کھڑے ہو سکتے. یا تو نشہ کر کے کھڑا ہوا ہے، اس کو محسوس نہیں ہو رہا ہے. جیسے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو چھوڑتے نظر آتے ہیں، ڈال دیا جاتا ہے دھوپ میں اس طرح سے. تو ہم بہروپیوں کے بیچ میں وہ مٹکا توڑ کے ٹوٹے وہ جو ہیں وہ پھیلا دیا، سڑک پہ رونا شروع کر دیا. لوگوں نے کتنے کا نقصان ہوا تیرا؟ 2000 کا، یہ لے جا تو. اس نے کہا اچھا، اس نے ٹھیلے پہ ڈال آگے پھر پٹ رکھ دیا. اچھا یہ پل پہ ہوتا ہے زیادہ تر، کسی پل پہ ادھر کا راستہ ہوتا ہے. تو ایسے بہت سارے. ایک شخص جو اپنی ماں کو فٹ پاتھ پہ لیے بیٹھا ہے وہ یوں کریے. یہ اتنے کامن ہمارے یہاں کے ڈرامے ہیں. اور لوگ جو کیا ہوا کہتے ہیں جی وہ ماں کی حالت بہت خراب ہے، میں پیدل لے کے آیا تھا، اب وہ ہاسپٹل لے کے جانا ہے، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہو، نہ ٹیکسی کے پیسے، میں کیا کروں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہمیں سڑکوں پر پیسے بانٹنے کے بجائے نیکی کرنا ہے تو محنت کرنا پڑے گی. نیکی کرنا ہے تو محنت، کچھ اصول بنانا پڑیں گے. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جیسے ادارے جو ہیں، آپ ان اداروں کے تحت یہ فریضہ انجام دیجئے کہ ماہانہ طور پر آپ فکس کر لیجئے. اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ کے راہ میں پیسہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں واقعی اضافہ کرتا ہے. آج تک زکوٰۃ دینے والا کوئی شخص جو ہے وہ قلاش نہیں ہوا، نہیں ہوا. یہ تو ہمارے دین کی سچائی ہے جو سکھا دیتی ہے. ہم جہاں پر بخل سے کام لیتے ہیں زکوٰۃ کے معاملے میں بھی وہاں پرابلمز ہو جاتے ہیں. خیر، تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت یہ پرچہ میرے ہاتھ میں ہے. ویسے تو مجھے زبانی یاد ہو گیا. آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیے اور آنے کے بعد اجتماعی طور پہ قربانی کا اہتمام ہے، اس میں شامل ہو جائیے گا. یہ اجتماعی قربانی 2024 ہے. کاؤ شیئر ہے 18,000 PKR پاکستان روپیز. فل کاؤ جو ہے 126 یعنی 1,26,000 روپے کی ہے پاکستانی. گاڈ جو ہے وہ 32,000 روپے پاکستانی ہے. بینک نیم جو ہے وہ ہے UBL ہے. اکاؤنٹ ٹائٹل جو ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہے. آپ UBL کی کسی بھی برانچ پہ جائیے، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے نام پہ جا کر دے کر آ جائیے. آپ جب دے کر آ جائیں گے تو آپ کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. اور بھی کوئی ڈونیشن اگر آپ نیکی کی نیت سے دینا چاہتے ہیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ UBL کی کسی بھی برانچ پہ جائیے اور جانے کے بعد خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں وہ رقم ڈال کے آ جائیے. نیکی کی بات ہے نا، ہم آپ دیتے تو ہیں سڑکوں پہ، جو ہماری جیب میں جو ہماری اوقات جو ہماری حیثیت ہوتی ہے ہم دیتے ہیں اس کے مطابق. تو بہتر یہ ہے کہ غلط لوگوں کو دے کر کہ وہ اس پیسے کو لے کر وہ پیسہ لے کر جائے اور جا کے نشہ کرے، یا پھر وہی والی بات کہ بچوں کو بھی پھر بھیک مانگنے پہ لگا دیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں اور بھیک منگوا رہے ہیں. تو ہمیں خاندان پیدا نہیں کرنا ہے بھیک مانگنے، پروفیشنل. ہمیں اپنی سوسائٹی میں بہتری کے لیے ایسے اداروں کو سپورٹ کرنا ہے. تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ پہ آپ جائیے. ہماری ویب سائٹ کا جو ایڈریس ہے وہ ہے www.kgnwt کے خواجہ جی غریب این نواز ویلفیئر
ट्रस्ट, यानी www.kgnwt.org यानी ऑर्गेनाइजेशन। आप अपना जो कार्ड है वो भी इस पे चार्ज कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाके कुर्बानी के मामले में करना चाहते हैं तो एक हिस्सा गाय का जो है 18,000 का है, गाय 1,26,000 की है, बकरा 32,000 रुपये का। आप ये कीजिए, किसी और मद में आप चाहते हैं, मेडिसिन के मद में चाहते हैं, आप मेडिकल कैंप के मद में चाहते हैं, आप वाटर वेल्स, आरओ प्लांट, या फिर आप हैंड पंप की मद में चाहते हैं, आप चाहते हैं कहीं पर आपकी तरफ से छोटी मस्जिद बना दी जाए या किसी मस्जिद में हिस्सा डाल दिया जाए, आप चाहते हैं किसी गरीब फैमिली को आपकी तरफ से महीने का राशन या महीनों का राशन पहुंचा दिया जाए, आप ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के अकाउंट में जाने के बाद, यानी यूबीएल की किसी भी ब्रांच में जाने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के अकाउंट में जो है वो पैसा डाल दीजिए। और ये मैसेज है, नेकी का पैगाम है। ये नेकी का पैगाम हम जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, साल के 365 दिन हाजिर होंगे, आपको ये नेकी का पैगाम देंगे ताकि जितना ज़्यादा गरीब लोगों की मदद हो सके हम और आप मिलकर करते रहें। हमारा काम ये है, हमारा मिशन ये है, हमारी जो है वो ख्वाहिश ये है, और हम अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम करते हैं, करते रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ शामिल रहेंगे, शामिल हैं और शामिल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये नेकी का काम है। हमें अल्लाह ताला के सामने जब पेश होंगे तो जाकर जवाब देना है, तो हम बताएंगे कि हमने और आपने मिलकर कोशिशें ज़रूर की। तो मैं मोहतरम अल्लामा असगर मीर साहब आपका बहुत मशकूर हूँ, आप तशरीफ़ लाए। मोहतरम राना अशफाक रसूल खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अली शब्बीर आपका भी बहुत शुक्रिया। ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट का जो है वो आज ये ट्रांसमिशन थी, ये प्रोग्राम, और हम चाहेंगे कि ख्वाजा साहब की मनक़बत जो है वो हम आपसे सुने। इरशाद फरमाइए। आपसे इजाज़त, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। और शब्बीर जो है वो आखिर में कलाम पेश करेंगे। इरशाद। तेरा नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन, तू रसूले पाक की आल है। तेरी शान ख्वाजाए ख्वाजगां, तुझे बेकसों का ख्याल है। तेरी शान ख्वाजाए ख्वाजगां, तुझे बेकसों का ख्याल है। मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज दो। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है। मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं गदाए ख्वाजाए चिश्त हूँ, मैं गदाए ख्वाजाए चिश्त हूँ। मुझे इस गदाई पे नाज है, मुझे इस गदाई पे नाज है। मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो। मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है। मेरा ख्वाजा अताए रसूल है, वो बहारे चिश्त का फूल है। मेरा ख्वाजा अताए रसूल है, वो बहारे चिश्त का फूल है। वो बहारे गुलशने फातिमा, वो बहारे गुलशने फातिमा। चमने अली का निहाल है, चमने अली का निहाल है। तेरा नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन।
रसूल पाक की आल है, तेरी शान ख्वाजाए ख्वाजगा, तुझे बेकसों का ख्याल है।